آج قومی اسمبلی میں بآسانی حکومت منظور کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس میں جے یو آئی فے نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا، باقاعدہ طور پر ایک ہدایت نامہ انہوں نے جاری کیا ہوا تھا۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں عبدالجلیل جان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، آپ نے 26ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ حکومتی جتنے بھی لیڈران تھے بڑے بڑے، سبھی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کے چکر لگاتے رہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں پوچھا نہیں حکومت نے۔ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم میں ڈفرینس میں بتاؤں آپ کو کہ یہ وہ حالات اور یہ حالات اس وقت جو تھی، ٹو تھرڈ اکثریت نہیں تھی، ان کو ووٹروں کی ضرورت تھی، اور ہم اپنے مقاصد میں کامیاب رہے، اور وہ ہمارے ترلے کرتے رہے، طواف کرتے رہے، اور ہم نے پیپل پارٹی کو، مسلم لیگ کو، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا اور وہ ترمیم پاس کی، اور ہم نے ترامیم نکالی۔ اس دفعہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ دو چار اسمبلی کے ممبران آ گئے ہیں، وہ جو ریزرو سیٹ کے، تو ان کو شاید ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بلاول بھی آئے، زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، حکومت کے نمائندے بھی آئے، اور کچھ دن پہلے اور لوگ بھی آئے تھے ملاقات کے لیے۔ لیکن ہم نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم اگر ووٹ دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 26ویں ترمیم میں جو چیزیں ہم نے نکالی تھی، ہم نے وہ دوبارہ خود ڈال دی ہے۔ تو بالکل ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں جو چیزیں، جو نکات ہم نے نکالے ہیں، ان کو 27ویں ترمیم کی صورت میں یہ دوبارہ لا رہے ہیں۔ عدالتوں کے جو اختیارات ہیں اس کو سلب کر رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کا اور آئینی بینچ کا یہ جھگڑا شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی باتوں سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ اب وہ مشیر زیادہ لیں گے تو عوام کو نقصان ہے۔ اچھا، اب اس میں فیصلوں سر کا آپ نہیں مسئلہ ہے۔ سمجھتے عبدالجلیل جان صاحب، 26ویں ترمیم میں آپ لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو جو نکلوا دیا تھا، 27ویں میں دوبارہ شامل کر کے حکومت نے اور ترمیم کو بھی کامیاب کرا لیا، تو وہ جو محنت تھی آپ کی، اس محنت کو ظاہر ہے حکومت نے اس زمانے میں تو بڑی منتیں ترلے کیے آپ کے، لیکن وہ محنت اب آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ہی دن کے بعد رائے گاہ اس لیے چلی گئی کہ 27ویں ترمیم میں تمام چیزیں شامل کر لیں، اور مولانا صاحب کے ساتھ، جس طرح آپ خود جانتے ہیں، کیا ووٹ کی ضرورت شاید نہیں تھی، ان کو کہیں سے مل گئے تھے ووٹ۔ ایک تو آپ ہی کی پارٹی کے سینیٹر تھے احمد خان صاحب، انہوں نے ووٹ دیا، ایک پی ٹی آئی کے تھے سیف اللہ بڑو صاحب، انہوں نے ووٹ دے دیا، اور یوں سینٹ سے بھی کامیاب کرانے میں کامیاب کرا لیا انہوں نے۔ دیکھو، وائلیشن تو حکومت نے کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نے کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکمران جماعت نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ جو امینڈمنٹ تھی اس کی وائلیشن حکومت نے کی ہے۔ اب اس کا جو اثر ہے مستقبل میں کیا پڑتا ہے، یہ ان کو خود پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں، ہم نے تو 26ویں ترمیم میں اپنے دلوں کو وسعت دی، ہم نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے ایک اچھا ماحول بنایا۔ ہماری ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ دیکھیں، ترامیم تو ہوتی رہتی ہیں، اسمبلی ہے اس لیے کہ ترامیم ہو، قانون آئے، قانون پر پاس ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عجلت کس بات کی ہے۔ یہ کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے ملک کے ساتھ کہ اچانک ترامیم کو اچانک لاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں لاتے ہیں، پھر قانون کا جو طریقہ کار ہے اس پر عمل بھی نہیں کیا جاتا۔ قانون کو ایک طرف رکھ کر آپ کو دیتے ہیں ایک قانون، پیش کرتے ہیں دوسرا قانون، پھر پارٹی کو علیحدہ قانون دیتے ہیں، جے یو آئی کو علیحدہ دیتے ہیں، دوسری پارٹی کو علیحدہ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم تفصیلی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے 27ویں ترمیم ایک تو اجلت میں پاس کی، دوسرا 26ویں ترمیم میں جو ہم نے زہر نکالا تھا، جو ہم نے شکیں نکالی تھی، ان کو دوبارہ لا دیا گیا۔ اس میں عوام کا ذرہ بھر بھی فائدہ نہیں ہے، نہیں اور سر، ہم نے آپ اس سے لیے یہ اس کو بتائیے، 26ویں ترمیم میں جب آپ نے چیزیں نکلوا دی تھیں تو اس وقت تو کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ حکومت سے کی ہوگی آپ نے کہ بھئی یہ چیزیں دوبارہ نہیں آنی چاہیے، لیکن وہ تو لے آئیں دوبارہ۔ یہی تو ہم رو رہے ہیں نا، اس لیے تو ہم نے بائیکاٹ بھی کیا اور ہم نے اس کے خلاف ووٹ بھی ڈالا۔ تو ہمارا تو اگر ہم ان کے ساتھ ہوتے، اگر ہم ان کی حمایت کرتے تو ہم ان کو ووٹ دیتے، ہم ان کو سجیشن دیتے۔ درست ہے۔ انہوں نے ہمارے اچھا ساتھ سر، آج بیٹھے۔ عبدالجلیل جان صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں ترمیم میں ووٹ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی سے اجازت مانگی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اجازت کی بات نہیں ہے، ہم اپنے فیصلے میں آزاد ہیں، ہم اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ آپ اجازت کسی سے لے کر کرتے ہوں گے، بلاول کسی سے اجازت لے کر ووٹ ڈالتے بھی ہیں اور وہ ووٹ انکار بھی کرتے ہیں۔ ہم اجازت والی بات نہیں ہے، ہم جماعت ہیں، ہماری شورا ہے، ہماری عاملہ ہے، ہماری ایگزیکٹو ہے، ہم کسی کی ڈکٹیشن پر ووٹ نہیں ڈالتے۔
اور پیپل پارٹی جو ہے وہ ڈکٹیشن پر چلتی ہوگی. ہاں البتہ ہم نے ایک کام کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم اس 26ویں ترمیم میں آن بورڈ کیا تھا. یہ نہیں کر سکے تھے, حکومت نہیں کر سکی تھے, ہم نے انہیں آن بورڈ کیا. اور ان کو ہم نے کہا کہ اخلاقاً آپ ووٹ نہ ڈالیں. اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو شاید پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹتے اور ان کو ووٹ دیتے. ہم نے تو اس کو بھی بچایا, اور ہم نے پی ٹی آئی کو بھی مطلب بچایا, اپنے ہم نے ووٹ دے ملک کر کو بھی آپ نے پی بچایا. ٹی آئی کو بچا لیا. ہم نے بچایا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کے خلاف آ رہے تھے بہت چیزیں, قانون ایسا تھا جس میں سارا سیاستدان سارے تباہ ہو رہے تھے. سارے سیاستدانوں سر یہ جو آپ کا ایک بندہ جو ٹوٹ گیا احمد خان, جس کو نکالنے کی بات بھی کی آپ کی پارٹی نے کہ ہم نکال دیں گے اس کو, سر ان سے بھی آپ نے پوچھا ہے وجہ کیا بنی یہ ووٹ آپ کے مولانا صاحب کے کہنے کے باوجود بھی حکومت کو ووٹ دینے کی؟ دیکھیں وہ تو حکومت کی طرف میں تھا, حکومت نے اسے اٹھا کر لے گئے اور اس سے ووٹ پایا. اب اندر کی بات کیا ہے کہ وہ کیوں مجبور تھے, اس نے کیوں ووٹ دیا, اور تو حکومت نے ایسا قدم کیوں اٹھایا. حکومت نے پوری دنیا میں اپنے وقار کو مجروح کیا ہے کہ 2 ممبروں کو اٹھایا, ایک پی ٹی آئی کے اور ایک جے یو آئی کے. 2 ممبروں بندوں کو اٹھا اٹھا کے کر لے ان گئے کے اور ووٹ ظاہر ہے پھر مجبوری ہوگی ان کی. نہیں مجبوری کیا مجبوری ہوگی. جماعت سب سے بڑی مجبوری تو جماعت ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ہماری کہ ہم جماعت کے ساتھ ہے. فیصلہ جو بھی آئے گا ہم جماعت کے مطابق اچھا کریں سر گے. توقف کیجیے گا, لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی, وہ بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں. سر بلند خان صاحب بھی سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. پہلے میں ان سے کمنٹس لے لوں کہ آج کی 27ویں ترمیم میں اچھا صاحب نے بڑی 2000 قسم تقریر بھی کی, لیکن بہرحال حکومت کے پاس نمبرز چونکہ زیادہ ہیں, 224 میجک نمبر تھا, اس سے بھی زیادہ 234 ووٹ پڑ گئے ان کو. سر بلند صاحب کوشش ظاہر ہے کر سکتے تھے آپ, لیکن مولانا صاحب کی پارٹی نے اگینسٹ ووٹ ڈالا, آپ کی پارٹی نے اگینسٹ ووٹ نہیں دیا, واک آؤٹ کر گئے. وجہ کیا ہے سر؟ اگینسٹ ووٹ ڈالتے تو ظاہر تاریخ میں لکھا ہوتا کہ آپ نے اگینسٹ ڈالا تھا ووٹ 27ویں آئینی ترمیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو اسمبلی ہے وہ فارم 47 کی جعلی اسمبلی ہے, تو ہم کسی بھی جگہ پہ اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو یہ آئینی ترمیم پہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اس میں عوامی کون سی فلاح ہے اس میں, علاوہ اس کے کہ ججز ہیں. پہلے بھی 26ویں ترمیم میں ججز کو دباؤ میں لایا گیا, ججز کو انڈر کر دیا گیا جو سیاسی پارٹیوں کے اور کچھ لوگوں کے, اور اس کے بعد آج تو بالکل اس کے بعد تو ججز کی شکست ہی ختم ہو گئی. جو جج ان کے نہیں مانے گا ان کو ٹرانسفر کریں گے, اور وہ نہیں مانے گا تو پھر ان کو ریٹائر کریں گے, یعنی کہ نوکری سے برخاست کریں گے ان کو. تو یہ تو قانون نہیں ہوا, نہ یہاں عملداری ہوئی. ایک انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے جو پلر ہیں 4, ان میں سے سب سے بڑا پلر جو ہے جوڈیشری ہے. آپ مجھے بتائیں جب عدالتیں آزاد نہیں ہوگی تو کس کو انصاف ملے گا؟ جو قانون جو کوئی پیپلز پارٹی نواز شریف کے, نون لیگ کے یا کسی اور حکومتی شخص کے جس کی ایما پہ حکومت نے کوئی غلط کام کیا ہوگا, اس کے خلاف وہ جائے گا عدالت میں, تو عدالت الٹا اس کے خلاف ہی فیصلہ دے گی. یہ تو عیاں سی بات ہے. اوپر سے ہم نے صدر پاکستان کو, ہم نے بہت سارے اعلیٰ شخصیات کو ہم نے یہ استثنا دے دیا کہ وہ ساری زندگی کچھ کرتے رہے ہیں تو وہ اس سے مستثنا ہوں گے, اور اس کے بعد بھی نہ صرف وہ بلکہ ان کو تا حیات جو ہے وہ عہدوں پہ رہیں گے. تو یہ کیا مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کے اندر یہ ہوتا ہے. اور اس میں جو دیکھیں جو آئین بنا 1973 میں, جس کے آج تک جو ہے بھٹو یا پیپلز پارٹی سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے, وہ بار بار سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قانون بنایا, ہم نے 73 کا آئین دیا. اس آئین کا بیڑا غرق بھی آج زرداری لیگ نے کر دیا ہے. تو اب ہمارے پاس کوئی چیز رہا نہیں ہے. اس ملک کو چلانے کا جو نظام ہے اس کو سارا تہس نہس کر دیا ہے. بولنے والا, سننے والا, آپ کی طرح کوئی اینکر اگر بول دیتا ہے کوئی حق کی بات, تو آپ کو پیکا ایکٹ کے تحت آپ کو کے اوپر قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا اور آپ کو سزا دیں گے وہ. تو یہ مارشل لا سے بھی خطرناک الٹرا مارشل لا لگا آپ ہوا ہے کے سی پاکستان ایم میں. کے پی کے ہیں, ان کے خلاف بھی پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو چکا. ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی بندہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. اسلامی جمہوریت پاکستان میں یہ جمہوری ملک ہے, یہاں ہر آدمی کو بولنے کی, ہر انسان کو بولنے کی آزادی ہے.
میں آئین میں بھی لکھا ہوا ہے آزادی کا رائے نہیں دے اسلامی. سکتا تو وہ اچھا یہ پھر جو کیا بات کر آپ نے سکتا ہے؟ کی سربلند صاحب, میں یہ پہلے فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے. میں عبدال جلیل جان صاحب سے پوچھ لوں, کیونکہ تقی عثمانی صاحب نے بھی اس پہ کمنٹ کیے ہیں, بہت سارے اور علماء کرام ہیں. عبدال جلیل جان صاحب بھی اس پہ میرا خیال ایگری کریں گے. سر یہ تا حیات استثناء کی جو بات ہوئی ہے, ووٹ دیا اور منظور بھی ہو گیا, آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں اس وقت, تو ان کو مل گیا, اس پر آپ کیا کہیں گے اسلامی حوالے سے؟ کیونکہ ابھی بات کی سربلند صاحب نے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو اسلام میں تو اس طرح کوئی استثناء کا ہے ہی نہیں. دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کو تو ہم اپنے لیے ایک اور سمجھتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ مستند بات ہوتی ہے, تو ہم اس سے اوپر تو بات نہیں کر سکتے, اس کے لیول کی بات بھی نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک قانون کی بات ہے, تو میں تو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس ترمیم میں صدر پاکستان کو جو فائدہ ملا ہے یا وزیر اعظم کو جو فائدہ ملا ہے, اس میں عوام کو کیا فائدہ ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کو یا موجودہ وزیر اعظم کو یا سابق صدر کو یا موجودہ صدر کو جو کیسز ہوں گے تو وہ مستثنا ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ جو صدر بھی آئے گا کرپشن کرے گا, بعد میں اس کے ساتھ حساب نہیں ہوگا. جو وزیر اعظم بھی آئے گا کرپشن کرے گا اس کے ساتھ. یہ تو دیکھیں شریعت کے بھی کامن سینس ہے, سوچا جائے کہ یہ ہم چھوٹ کیوں دے سکتے ہیں ان کو, ہم چھوٹ تو دے نہیں سکتے, چھوٹ تو دینے بھی نہیں چاہیے. تو اللہ کا قانون ہے, اس کو ہم وہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق ہم کس طرح دے سکتے ہیں جھوٹ. بالکل, انہوں نے تو پھر مثال کل بھی تو دی, انہوں نے کہا جی خلفائے راشدین کو بھی استثناء نہیں تھا تا حیات. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی جو کچھ کہا وہ بھی سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے آج بھی. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان جب ہم کہتے ہیں تو ان کی تعلیمات پہ عمل درآمد ہمیں کرنا چاہیے, اور دنیا میں کہیں بھی استثناء تا حیات نہیں ہوتا. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مجمع میں کھڑے ہو کر ایک آدمی بات کر سکتا ہے, تو صدر پاکستان کے پر قانون لاگو نہیں ہو سکتا. یہ تو بالکل الٹے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل انہوں نے بس قانون سے مذاق بنایا, جو مرضی ہے قانون میں ترمیم کر دیتے ہیں اپنے لیے. عوام کے لیے کچھ تو بتائیں نا کہ عوام کے لیے عوام کے کیا. لیے تو نہیں ہے, چلو لیکن ہم اس میں جلیل جان صاحب, اب آپ کی پارٹی اس میں جو ظاہر ہے جس طرح پی ٹی آئی نے کہا ہے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے, وہ احتجاج کریں گے تحفظ آئین پاکستان کے تحت, تو آپ کی پارٹی بھی اس طرح کی ترامیم جو منظور کرا لی گئی ہیں ان کے خلاف کیا سڑکوں پر آئے گی, احتجاج ہوگا, یا صرف میڈیا میں گفتگو کریں گے آپ اور خاموشی چھا جائے گی؟ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے 2018 سے ہم سڑکوں پر ہیں. ہم نے ریسنٹلی ابھی ڈی خان میں کیا ہے, ہم نے کراچی میں کیا ہے, ہم نے لاہور میں کیا ہے, ہم نے پشاور میں کر چکے ہیں, ہم مزید بھی کریں گے. ہم نے کہا ہے کہ ایوان نہیں میدان ہم کہہ چکے ہیں, تو ہم تو پہلے سے میدان کہہ چکے ہیں. کچھ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ چکے ہیں. ہمارا جو اسٹرینتھ ہے, ہماری جو قوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم احتجاج بھی کریں گے, اور جو فیصلہ ہماری شورا کرے گی, جو فیصلہ ہماری ایگزیکٹو کرے گی, ہم وہی کریں گے. عبدالجلیل جان کی بات یہاں پہ تو نہیں ہوتی نا کہ عبدالجلیل جان نے کہا کہ کل جلسہ کریں گے, ضرور کریں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہم تو مشاورت کے ساتھ جلسہ کریں گے یا جلوس کریں گے یا جو بھی کریں گے, جی جی بالکل صحیح مشاورت کے بات ہے, بعد جو کیونکہ مولانا صاحب نے بھی یہی فرمایا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, کہ اب ہم اسلام آباد آئیں گے تو اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ظاہر سٹریٹ پاور موجود ہے, آپ اسلام آباد آئیں گے تو دیکھیں یقیناً حکومت مشکل میں ہوگی. یہ بھی اسلام آباد آنے کے لیے بھی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم پلاننگ کریں گے, ہم بیٹھیں گے, ہم مشاورت کریں گے. ہم پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاروں صوبوں, آزاد کشمیر اور جہاں سے بھی ہمارے قبائل کے علاقوں سے ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں, ہم ان کے ساتھ مشاورت ہوگی, سب کچھ تقسیم ہوگا باقاعدہ. جو بھی ہوگا وہ قوم کے سامنے ہوگا, لیکن مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا. سر ہمارے لیکن اعلان سے اسلام نہیں آباد, ہوگا. لیکن جلیل جان صاحب اسلام آباد جائیں گے تو پھر پی ٹی آئی بھی گئی تھی اسلام آباد, تو وہ انجام بھی یاد رہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے جانے میں اور ہمارے جانے میں فرق ہے. آپ ذرا ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے سوچیں اس بات پر کہ ہم نے سپریم کورٹ کے آگے جلسہ کر کے ان کے گملوں کی حفاظت کی ہے, اور یہ لوگ اگر جلسہ کرتے ہیں تو ان کے جلوسوں میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے, تشدد ہوتا ہے, ہمارے پولیس اداروں کے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے 14 ملین مارچ اور 15 دن کا دھرنا جو تھا, ایک شیشہ ٹوٹنے کی کہاں سے بھی کوئی شکایت نہیں آئی. سکھر سے جو جلوس روانہ ہوا لاہور کے لیے, بی آر ٹی بھی چل رہی تھی, اور لاہور میں جب جلوس پہنچا تو بی آر ٹی بھی چل رہی تھی. یہ ہماری ایک روایات ہے, ہمارا ایک کردار ہے.
ہم جب جلسہ جلوس کرتے ہیں تو قوم ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ہم جلسہ جلوس تشدد کے اس پر نہیں کرتے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, آئینی حق ہے, اور ہمیں یہ آئین نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس پر بالکل صحیح, احتجاج آپ کو بھی کریں. اجازت دی ہے, پاکستان کے ہر شہری کو, ہر جماعت کو اجازت دی ہے. نعیم کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نون لیگ کے سینئر رہنما. سربلند صاحب, ظاہر ہے وہی بات آ گئی جو حکومت بھی کہہ رہی تھی کہ جناب آپ جب آتے ہیں تو آپ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی توڑ پھوڑ اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, فائرنگ اور اس طرح کی آپ کی پارٹی, پھر 9 مئی کے حوالہ دیا جاتا ہے, پھر 26 نومبر کا, تو اس لیے آپ لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں. آپ ابھی یہ اعلان کر دیں اسلام آباد آ رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے, کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ جب بھی آتے ہو پرامن نہیں رہتے, یہ وجہ ہے. دیکھیے جی, جب ہم آئے تھے 26 نومبر کو تو ہم نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا, الٹا ہمارے متعدد کارکنوں کو شہید کیا گیا. نون لیگ کی جعلی اور پیپلز پارٹی کی جعلی اور این کے ایم کے جعلی لوگوں نے اور دیگر ان کے اتحادیوں نے. اور اب بھی ہم اعلان کریں تو اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے, ہمارے گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں, ہمارے چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے, ہمارے لوگوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ہمارے احتجاج سے پہلے ہی ایک ان اناؤنس ہمارے پہ پابندی لگی ہوئی ہے, اور جبکہ مولانا صاحب ہمارے پاس ہمارے خلاف جب بھی دیکھو تو مہنگائی مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آتے تھے, ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. اب اس دور میں جب سے یہ PDM-2 کی جو حکومت آئی ہے اور وہ مولانا صاحب جو ہے نورا کشتی صاحب آتے ہیں, بیان دیتے ہیں, ایک جلسہ کرتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, اچھا, مولانا وہ تو صاحب نورہ اسلام کشتی آباد کر کی رہے ہیں طرف کوئی گئے نہیں, سر, یہ بڑا الزام ہے ایک جو آپ دفعہ لگا بھی رہے ہیں نہیں گئے. مولانا اور صاحب یہ پہ, ہم نورہ نہیں کشتی. کہتے, آپ جیسے جتنے بھی تجزیہ ہیں, بڑے صحافی ہیں, یہ اپنی پوڈ کاسٹ میں اپنے ویلوگ کے اندر اس بات کا برملا ذکر کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو ہم اپوزیشن میں سمجھتے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. مولانا صاحب اپنی عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں, وہ آئے سڑکوں پر, ہم ان کے ساتھ دیں گے. وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے, ہم ساتھ دیں گے. ہم لوگوں نے نہ کبھی گملہ توڑا ہے, نہ ہم نے تشدد کی, بلکہ نہ 9 مئی میں ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں آپ کے اس شو کے توسط سے کہ 9 مئی کے اوپر, 26 نومبر کے اوپر, 5 اکتوبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. یہ جو TLC کے حوالے اچھا, سے جوڈیشل سانحہ کمیشن کا ہوا آپ کا ہے مطالبہ تو ہے نعیم کریم مریضے صاحب. کا, کہ نعیم ایک کریم جوڈیشل صاحب کمیشن بھی بنا موجود کے ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں, اس یہ کی بڑا پرانا شفاف مطالبہ انکوائری ہے آپ کریں کا, آپ کہ مسلسل آیا کہتے یہ چلے آ کوئی رہے ہیں پلان کہ معاملہ تھا, جوڈیشل اس میں کمیشن ہم ہونا لوگوں نے چاہیے, لیکن مارا نہیں یا بنا ہمیں رہی مارا گورنمنٹ. گیا. نعیم کریم صاحب, جی یہ بار بار مطالبہ سامنے آتا ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسپیچ کی, اس میں بھی ساتھ چلنے کی بات تو انہوں نے کی ہے, لیکن یہ جو تحفظات ہیں PTI کے, جو تحفظات ہیں مولانا صاحب کے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, بہتر تو یہ تھا کہ اعتماد میں لیا جاتا سب کو اور پھر ترامیم کرائی جاتی. یہ عجلت میں سارے کام ہو رہے ہیں, راتوں رات ترامیم آتی ہیں, کسی کے پاس بھی پورا مسودہ موجود نہیں ہوتا اور اچانک یہ پاس بھی ہو جاتا ہے. جی نعیم کریم صاحب. سنت یہ کہ اعتراضات تو جی بھائی بالکل, بہت شکریہ. میں لیٹ جوائن کیا, ایک تو معذرت بھی چاہتا ہوں. جی جی فرمائیے. میں جی, میری آواز آ رہی بھائی؟ جی اب آ رہی. جی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں بات یہ کہ اعتراضات تو بالکل ایک اگر ان کے جینوئنلی آتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, اور بیٹھ کے بات آپ کے پارلیمنٹ کے اندر ہی ہو سکتی ہے, بیٹھ کے بات آپ کی سینٹ کے اندر ہی ہو سکتی ہے جہاں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کمیٹیز کے اندر ہو سکتی ہے جن کمیٹیز کے اندر یہ جو پیش کیا گیا ہے جو آپ کا 27th امینڈمنٹ کی جو ایک ڈرافٹ تھا. تو میرا خیال ہے کہ آپ والی بات میں ضرور کروں گا کہ اجلت اس میں یا جلد بازی نہیں ہونی چاہیے تھی. تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کو بٹھائیں, ان کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں, ان کو کنونس کریں. کنونس نہیں ہوتے پھر باقی ان کا جو جمہوری حق ہے, جو آئینی حق ہے, وہ بالکل اپنا وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ان پہ احتجاج کا بھی حق ان کے پاس موجود ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے, باہر بھی ان کے پاس پورا من احتجاج کا جو حق ہے وہ موجود ہے. وہ تو ایک جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن وہاں والی بات بالکل میں ایگری کروں گا, تھوڑا سا اس کو اجلت میں کیا گیا, اس پہ بیٹھ کے تھوڑی سی ڈسکس کرنا. ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ ادھر سے اسمبلی سے واپس گیا ہے, سینٹ میں کوئی ڈسکشن ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کے اندر, وہ ایک کوئی چیز ہے نئی سر, اس کلازز میں اس کے صرف اندر ایڈ کی ایک گئی ہیں نقطہ جس کے رہ اوپر گیا بات تھا, نہیں کی گئی. ایک صرف نقطہ رہ گیا تھا جس کی وجہ سے واپس بھیجا جائے گا. جی وہ نقطہ جو ہے دور کر لیا جائے گا. وہ اتنا اہم جی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ فوری طور پہ منظور ہو جائے گا. لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے جی جس طرح آپ نے کہا کہ جی اجرت میں کیا گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا. جی اچھا, وہ جی 27ویں نہیں کرنا آئینی چاہیے تھا ترمیم جی. کے ذریعے آرٹیکل 6 کی کلاس 2 میں تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے, وہ صرف واپس جائے گا اس لیے. اچھا یہ بتائیے سر کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے PTI کی جانب سے, ظاہر پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے, ایک شخص ملنا جی چاہتا ہے خان صاحب سے, CM ہے KPK کا, 4-5 کروڑ کے صوبے کا ایگزیکٹو ہے,
اور عدالت سے بھی لکھوا کے لے آئے، فیصلہ لے آئے کہ جناب مجھے ملنے دیں، قباحت کیا ہے، کیوں نہیں ملنے دے سکتے، کیا ہو جائے گا اگر مل لیں گے وہ؟ بالکل قانونی قباحت ہو سکتی ہے. میرا اپنا جو جہاں تک آئیڈیا ہے، ویسے اس میں ملنے میں کسی کو قباحت ہونی نہیں چاہیے، کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. وہ سی ایم ہو یا ان کے پارٹی کا کوئی کارکن نہیں ہو، ان کی فیملی کا ممبر ہو، جو ایک آپ کے پاس قانون نے ان کو حق دیا، جی جو بھی حق دیے قانون نے، اس کے مطابق ان کو ملاقات ہونی چاہیے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نہیں، کہ آپ کا ملاقات دیکھیں ہونی جس چاہیے. طرح اس آپ میں نے کوئی اتنی اپنا بڑی پوائنٹ کوئی آف ویو دیا، آپ کے بہت سارے لوگ ہیں یہی کہتے ہیں کہ جی کوئی قباحت جی نہیں، مل جانا چاہیے، لیکن اس کا پھر یہ لگتا ہے ان تمام بات نہیں باتوں ہے، سے، ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے تمام باتوں سے یہ لگتا ہے کہ پھر آپ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے. سر یہ تو دیکھیں، اب جو جوڈیشل کمیشن بھی اس پہ بنا ہوا ہے، جوڈیشری کے جو معاملات ہیں، قانون جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی ہم تو چاہتے ہیں کہ قانون کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ریفارمز ہونے کی چلیں جی، ضرورت ہے، کچھ بہت نہ ساری کچھ تو چیزیں چینج ظاہر ہے، ہونے کی مطلب ضرورت کہیں ہے. نہ آپ بھی جانتے کہیں ہیں. چلیں یہ جی کہیں نہ کہیں تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں آپ کے جی بھی، ٹھیک ہے. تو اب وہ جو بجائے ضد کی بات ہے، وہ تھوڑی سی ٹھیک کر لیں، یہ بھی تھوڑی سی لچک دکھا لیں، تھوڑی سی اپنے اندر تھوڑی سی لچک لیں. میرا خیال ہے اتنے بڑے دیکھیے یہ جب معاملات آپ نہیں ہیں جس میں وہ دیکھیں، بیٹھ کے جب بات آپ نہیں کو ہو. بھی جب یہ اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے سے سامنے آتی ہیں، آپ کی پارٹی کی جانب سے، جبھی تو تحریک انصاف والے کہتے ہیں بھائی ہمیں انہی جی سے بات کرنی ہے جن کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں. سر دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ اگر یہ ان کمیٹیز کے اندر بیٹھ جاتے، جو کمیٹیز بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور آپس میں ڈسکشن کے لیے سردار ریاض سعدی کا اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر سر اس آپ کے اپنے کمیٹی میں نمائندے بھی بیٹھے ہوئے نعیم ہیں، اور کریم اچھی صاحب، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. کمیٹی کی بھی یاد ہوگا آپ کو، اس کمیٹی نے بھی یہ کہا تھا جی ٹھیک ہے، جب پی ٹی جی آئی نے کہا تھا ہمیں خان صاحب سے ملنے دیں، سب کو جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے جی ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ کل جا کے مل لیے گا. اس کے بعد وہ بیچارے چکر پہ چکر ہی لگاتے رہے، ملاقات نہیں ہو سکی. سر ابھی اس میں بہتر ہے کوئی کمنٹ نہ کروں تو زیادہ چلیں ٹھیک ہے، بہتر. میں ٹھیک ہے نہیں سر، کہہ ٹھیک سکتا. ہے، ٹھیک. ٹھیک ہے. جی جی اچھا جلیل خان صاحب، اب جس طرح آپ نے خود کہا کہ آپ لوگ بھی جاتے ہیں تو گھملہ بھی نہیں ٹوٹتا، اور اس اسمبلیوں کو بارہا کہا مولانا صاحب نے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو ان اسمبلیوں کو بھی نہیں مانتے، تو پھر آپ چاہیں گے کہ الیکشن قبل از وقت انتخابات کرا دیے جائیں؟ دیکھیں، پہلے سب سے پہلے میں اپنے بھائی کو جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے جو جی نورا ریمارکس دیے، میں کشتی، وہ اس کہہ پر رہے ہیں جی نورا کشتی ہے. یہ اس کا میں جواب دیتا ہوں. آپ لوگوں کے اندر 6 گروپ ہیں، آپ بھی تو اپنے اندر نورا کشتی کر رہے ہیں نا، کچھ کن کے ساتھ ملا، کچھ کن کے ساتھ ہے. دوسرا، کچھ لوگ آتے ہیں دعاؤں پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف اس طرح بولتے ہیں تو ان کے متعلق جب ہم گلا کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ لوگ ویسے عمران خان کو مزید جیل میں ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مزید جیل میں پڑا رہے. یہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے لیے ظاہر قاتل ہے، جو ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف نورا کشتی کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو بہت چیزیں موجود ہیں. آن دی ریکارڈ میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے لوگوں نے ان جیسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا. ہم گنڈاپور کے حوالے سے بات کرتے تھے تو ان کے ریمارکس اگر آپ کو میں سناؤں تو آپ حیران ہوں گے، کانوں پر انگلیاں لگائیں گے. اب انہوں نے کہا نورا کشتی ہے، تو یہ ذرا بیرسٹر کوثر رکھو. جس آدمی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس آدمی کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، جس آدمی کا کلمہ 2 ارب انسان پر کرتے ہیں، وہ نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا. اپوزیشن رہنما اسلام آباد میں اس وقت میڈیا سے گفتگو. شاید آپ لوگوں نے بھی سنا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم جو فیصلہ بھی کریں گے اسمبلیوں میں بھی بات کریں گے، اسمبلیوں سے باہر بھی بات کریں گے، میدان میں بھی کریں گے، پارلیمنٹ میں بھی کریں گے. اور ہم نے اپنی شورا کے اجلاس کے مطابق، اپنی مشاورت کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوا وہ قوم کے سامنے ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت جو جنگ لڑ رہے ہیں آئین کے بقا، یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں آئین کے لیے، یہ جنگ پیپل پارٹی کو لڑنی چاہیے تھی، کیونکہ پیپل پارٹی کہ قائد کا ذوالفقار علی بھٹو کا اس آئین میں بہت بڑا کردار ہے، مولانا بالکل. مفتی محمود صاحب کا کردار، خان عبدالولی خان کا کردار ہے. لیکن ہم وہ آئین بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر پارٹی آئین کو ختم کرنے کے لیے پے در پہ امینڈمنٹ کر کے اس کا حلیہ بگاڑنے کی کوششوں کی حمایت کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں
کہ ہم تو آئین کے تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو پارلیمنٹ کے تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو عوام کے بہبود اور فلاح کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن بہت افسوس ہے کہ پی اور ٹی یہ آئی بھی جنگ اس سر قسم کی باتیں کرتی. جلیل جان صاحب، اور یہ جنگ جو آپ لڑ رہے ہیں آئین کے تقدس کی، عوام کے فلاح و بہبود کی، تو یہ صرف میڈیا پہ لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ میدان آپ نے کہا سجے گا، ابھی سجایا نہیں ہے. دیکھیں آپ کو میرا خیال ہے کہ صحافت میں آپ ہمارے جلسے جلوسوں کو جس وقت آتا ہے تو آپ اس ٹائم سو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے جلسے ہو رہی ہیں. سر بالکل، ہم مولانا 14 صاحب کی ملین دھواں قسم کی تقاریر سب کو یاد ہے. ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے کہا تھا ایوان نہیں میدان سجے گا. آپ تائید تو کریں نا کہ ہم نے بڑے بڑے جلسے کیے ہوئے ہیں. بالکل آپ کی، تائید میں تو نے تو کریں سر نا. آپ نے سنا ہی نہیں، میں نے کہا اسٹریٹ پاور جتنی آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ صرف ٹاک شو پہ بات کریں گے. ٹاک شو پہ بات ہی ہے. ہم نے 14 ملین مارچ کے علاوہ 10-15 اور بھی بڑے بڑے مارچ کر چکے ہیں اور مزید بھی کریں گے. ہم تو بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم تو پروگرام کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. آپ کو یہ علم ہونا چاہیے. اور ہمارے پروگرام 500,000 لوگوں کے پروگرام نہیں، لاکھوں کے لوگ ہوتے ہیں اس میں، لاکھوں لوگ. ہمارے صرف رضاکار ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اس پہ سربلند صاحب، ابھی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اب کیا لایا عمل ہے آپ کا؟ کیونکہ حیرت انگیز ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، پھر بھی ترامیم ہو بھی رہی ہیں، پاس بھی ہو رہی ہیں، اس پہ کوئی توجہ حکومت کی نہیں ہے کہ جی 74 لوگوں نے سائن کر کے دیا ہوا ہے کہ محمود خان اچھزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر ہم بنا رہے ہیں. وہ آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا. پھر 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب نے ظاہر ٹف ٹائم دیا حکومت کو. 27ویں مولانا صاحب نہیں تھے، آرام سے ہوگی یہ کہانی بھی. آپ لوگ تو اسمبلی میں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نمبر حکومت کے پاس پورے ہیں. تو اب لایا عمل کیا ہے؟ خان صاحب کی رہائی تو میرے خیال بہت پیچھے رہ گئی، آپ لوگ تو آپس کے مسائل میں الجھ گئے. دیکھیے جی، ہم آپ سب کو پتا ہے، ہر ایک پاکستانی کو پتا ہے اس وقت آئین معطل ہے. ہماری جو ریزرو سیٹیں تھی وہ مولانا صاحب نے قبول کر کے ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا پہنچایا اپنی سیاست کو. اس کے ساتھ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، ان سب نے جمہوریت کی چیمپئن بن رہے تھے. انہوں نے اپنے پیٹ میں چھرا گھوپایا، اپنے پیٹ میں چھرا گھوپایا. انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماری ہے. انہوں نے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا ہے، وہ جو ریزرو کی سیٹیں لی تھی. اب دیکھو نا، قانون معطل ہے. ہمارا اپوزیشن لیڈر 73 قومی اسمبلی کے ممبرز نے اور جو ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی جماعت ہے فارم 45 کے حساب سے. ہم تو ہماری تو حکومت تھی، لیکن اگر یہ جو ہمارے لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، یہ جاری لوگ فارم 47 کی جو بیٹھے ہوئے، اس حساب سے بھی ہم اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت ہے. ہمارا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے اور ہاؤس کے اندر جو ہے اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے. بغیر اپوزیشن کے قانون سازی اور قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ بغیر اپوزیشن کے ہاؤس کیسے چل سکتا ہے؟ بغیر وزیر اعظم کے نہیں چل سکتا، تو بغیر اپوزیشن لیڈر کے بھی نہیں چل سکتا. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو چیف جسٹس کے ساتھ کیا گیا، جو اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کے خط و کتابت، کل اطہر من اللہ صاحب نے کا خط دیکھیں، اس پر آپ ذرا پروگرام کریں. جو ہائی کورٹ کے 6 ججز کل ہیں کیا ہم نے، ان کل کے کیا اوپر ذرا انہوں نے پروگرام بتا کریں. دیا. انہوں نے کہا جی پریشر ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کل ان کا جو خط ہے جی منظر عام پر آیا اور اس میں جو جی کچھ جی لکھا جی ہے اس پر وہ مولانا سوالیہ صاحب کیوں نہیں نشان نکل ہے. رہے ہیں؟ مولانا صاحب کیوں نہیں نکل رہے؟ ہم آپ کی اس پروگرام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہم کیوں وہ دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں؟ کیوں اپوزیشن کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں؟ وہ آئے، سب سے بڑی جماعت ہماری، آپ آگے ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پیچھے چلنے کے تیار ہیں. آج محمود خان اچھزئی آئے ہیں اور قانون اور جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے. آج حامد رضا جمہوریت کا علم بن چکا ہے. آج جو ہے وہ MWM والے جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آج مولانا صاحب جو ہے وہ غائب ہے منظر سے. تو مولانا صاحب کو آنا پڑے گا. یہ عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ قانون سازیاں، یہ سب صرف اور صرف جو 73 کا آئین تھا اس یعنی کو اب آپ مسخ کرنے کی سازش ہو رہی ہے. پی ٹی آئی مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے، جبکہ نون لیگ سے میں نہیں، پوچھ لوں. ہم ساری جمہوری پارٹیوں کو دعوت دے رہے ہیں، ہم جماعت اسلامی کو بھی دے رہے ہیں. لیکن چونکہ بار بار جو ہے جمعیت علماء اسلام کے لوگ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ آ جائیں آگے. لیکن یہ نہیں آئیں گے، ہمیں پتہ ہے. یہ دونوں سائڈ دیکھتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے. یہ عملی طور پہ نہیں آئیں گے، جلسہ ولسہ کر لیں گے لیکن مارچ کوئی نہیں کریں گے اسلام آباد. یہ میرے سے لکھ کیوں، کے وجہ کیا لیجیے ہے گا. سر؟ وجہ کیا ہے؟ ہے نا، دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں نا مولانا صاحب. وہاں سے بھی ریزرو کی سیٹیں لے لیں، گورنرشپ مانگ لی، یہ کر لیا، وہ کر لی. یہ ساری خبریں تو آپ کی جو ہے وہ چڑیا لے کر آتی ہے اور ہم سنتے ہیں.
जी ये सारी नईम चीजें करीम तो है साहब। और ये तो आया है, ये जो सारी चीजें हैं सर आपके सामने, ये इनको रिजर्व नईम की करीम साहब, सीटें ये क्या लेनी चाहिए थी। आपकी क्या पार्टी हमें की, हमें आपकी इस्लाम हुकूमत इजाजत की, देता है कि दूसरे हक पर हम डाका लग डालें? आप मुझे ये बताएं, हमें इस्लाम जरूर इजाजत देता है, नहीं देता? जब हमें इस्लाम इजाजत नहीं देता कि हम किसी दूसरे का खाएं, तो मौलाना साहब ने हमारी रिजर्व सीट क्यों ली और दीगर पार्टियों ने हमारी रिजर्व सीटों पे डाका डाला? और ये आज जो है भुट्टो को आज 50 साल बाद ये अदालत के जरिए इंसाफ दिलाने में, वो भी किसी डिक्टेटर के मरहून ने मिन्नत हो के उन्होंने वहां इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। लेकिन ये याद अच्छा रखिएगा चलो, कि इससे तारीख मैं कभी इनको जरा माफ नईम नहीं करीम साहब से करेगी। पूछ लूं, मौलाना आज ये साहब पे डिक्टेटर के तनकीद, गोद में जाके बैठे मौलाना हुए। साहब पे तो अच्छा, ये नईम करीम साहब आपकी हुकूमत, यानी आप नून लीग की हुकूमत, और ये क्या ऐसा सर पत्ते खेल रहे हैं सियासत में आप कि अपोजिशन एक हो नहीं पा रही? देख लें आपके सामने किस तरह आपस में दस्तों गिरेबां एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जारी है। सर इसका मतलब है सियासत सीखनी हो तो फिर आप दो पार्टियों से सीखें लोग। तो देखिए, जो ओल्डेस्ट पार्टीज हैं वो तो यही है ना आपके सामने, जो आपके सामने मुस्लिम लीग की जो सियासत है या मुस्लिम लीग की जो आइडियोलॉजी, ये तो एक दिन की आइडियोलॉजी तो नहीं है ना। हम इसको कहेंगे जी आज ये पार्टी बनी है और इस पार्टी का जो कायदा है पहले दिन से एक ही कायदा है, उसी को फॉलो हम करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और ये पार्टी के जो है ना आइडियोलॉजी के लेके आगे आगे चल रहे हैं। इसके अंदर दूसरी राय तो नहीं है। लेकिन हम बाकी पार्टियों में अगर हम देखें, स्पेशली अगर हम इसकी बात करते हैं हमारी पीटीआई की भाइयों की, तो पार्टी के अंदर एक तो फैमिली लहदा किसी पेज पे है, आपके वकला जो उनकी उसमें पार्टी में वो किसी और पेज पे हैं, जो पुराने उनके जो पायनियर मेंबर्स हैं वो किसी और पेज पे हैं, पार्टी को छोड़ छोड़ के जा लेकिन रहे हैं। सर तो आप ये देखें, जो शुरू में जो अभी बात की सियासत गई इसी तरह पीपल्स कि पार्टी है, कौमी जो असम्बली ओल्डेस्ट और पार्टी है, सेनेट, और जिस तरह कौमी असम्बली बेनजीर और साहबा ने सेनेट में दोनों में आपको पता है हुकूमत अपोजिशन की है, लीडर जिस तरह की, वो आइडियोलॉजी को लेके चली अपनी पार्टी की, वो सर कौमी तो असम्बली इसमें कोई सेनेट में दूसरी अपोजिशन राय लीडर मैं नहीं समझ है, इस पे जी भी आपको देखना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 26 जनवरी को मुद्दत खत्म जी हो चुकी है, उसको भी देखना चाहिए। आइन और कानून के तहत ये मुल्क चलेगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सरवलन साहब आपका शुक्रिया, नईम करीम साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। देखिए मुल्क ज़ाहिर है आइन और कानून के तहत ही चला करते हैं, आइन और कानून से कोई बात भी बाहर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह अपोजिशन की ये बात कि जी सेनेट में कौमी अपोजिशन लीडर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि जनवरी से अब तक ज़ाहिर उस पर बात होनी चाहिए थी, अपोजिशन के साथ मिलकर बैठ कर कोई फैसला करना चाहिए था। लेकिन एक बात बहुत अहम है, वज़ीर-ए-आज़म हो या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो ये चाहते हैं कि जी तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पार्टीज़ आएँ, साथ बैठें और पाकिस्तान को आगे लेकर के चलने की बात करें। एक और मिसाक जमहूरियत कह लीजिए या मिसाक मईशत कह लीजिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर एक पेज पर आना होगा। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त। मौलाना की बात।